السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ خواتین کے احکام و مسائل کے موضوع پر جو کورس منعقد کیا گیا ہے اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب سے ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں کروں گا جن میں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو خطاب فرمایا ہے اور انہیں بہت سارے احکامات دیے۔ چونکہ اس امت میں عورتوں کی جو سردار ہیں، جنہیں عورتوں میں سب سے عظیم ترین مقام حاصل ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جنہیں امت کی ماں کہا گیا ہے۔ ایسے ہی پاک باز، باعفت، عظیم مقام اور مرتبہ کی حامل ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات دیے، لیکن اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ احکامات ازواج مطہرات کو ضرور دیے گئے ہیں، لیکن ان کے ہی واسطے سے یہ سارے کے سارے احکامات امت کی تمام عورتوں کے لیے۔ لہٰذا جو حکم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا ہے، جو اس امت کی اہل ایمان کی مائیں ہیں، ایسی خوبیوں کو، ایسے احکامات کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ جو مسلم خواتین ہیں وہ ان خوبیوں پر عمل کریں، اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں، اپنی زندگی کا اسے لائحہ عمل بنائیں تاکہ ان کی زندگی بھی اسی طرح سے پاکیزہ ہو سکے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہی تعلیمات کی روشنی میں ازواج مطہرات کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی اور ان کے لیے اللہ نے جنت میں داخلے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ انہیں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، یہ انہیں سب سے پہلا حکم دیا گیا۔ امت کی ساری عورتوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ انہیں بھی اپنی زندگی کو، زندگی کے سارے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ آپ کے سامنے آپ کا گھر کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، بازار کے معاملات ہوں، میاں بیوی کے درمیان کی باتیں ہوں یا کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، وہاں پر آپ جس چیز کے ذریعہ فیصلہ کرنے والی ہیں، جو آپ کا اختیار اور انتخاب ہونا چاہیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فوقیت حاصل۔ تو سب سے پہلا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اور تم میں سے جو بھی ازواج مطہرات، تم میں سے جو بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گی، یہ سب سے پہلی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اللہ نے کیا حکم دیا اس پر عمل کرنا، اللہ نے کن باتوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ یہ ایمان کی شرائط میں سے بھی ہے اور ایک مسلم عورت کی پہچان بھی۔
تو جس طرح ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ انہیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے گزارنا ہے، کیونکہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ قنوت کا لفظ ہے، اور قنوت کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ فرما برداری کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ سال بھر تو اللہ اور اس رسول کی بات مانتی رہی اور سال گزرنے کے بعد آپ نے اللہ اور اس رسول کی بات ماننا چھوڑ دیا، یا آپ نے اللہ اور اس رسول کی بات ماننی ہے لیکن آپ کو ان کاموں میں ماننا ہے جو آپ کے پسندیدہ کام، لیکن جو کام نفس پر گرا ہے، جو تعلیمات بھاری ہیں، جن تعلیمات کے کرنے میں آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ اس میں آپ کا نقصان ہے، تو یہاں پر آپ اللہ اور اس رسول کی بات کو سائڈ کرتے ہیں۔ یہ قنوت نہیں ہے، قنوت کہتے ہیں ہمیشہ فرما برداری کو۔ تو یہاں مطالبہ ہے کہ ایک مسلم عورت اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ سعادت کا پہلا ذریعہ ہے، خوش نصیبی کا پہلا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کی جنت تک پہنچانے کا جو راستہ ہے اس کا پہلا قدم ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو اس بات کا حکم دیا وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو تم میں سے نیک عمل کرے۔ گویا اللہ اور اس رسول کی اطاعت کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ ہے عمل صالح کرنے کا، نیک اعمال انجام دینے کا، ایسے اعمال جس میں دو شرائط موجود ہوں۔ پہلا، اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اخلاص کی روشنی میں کیا جائے، اور دوسرا آپ کا وہ عمل اتباع رسول پر مبنی ہو، آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوں ان تمام معاملات میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ اخلاص اور اتباع رسول پر مبنی کام کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا، کہ جو نیک عمل کرے اور اپنی زندگی کو اعمال خیر سے منور رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے لیے وعدہ فرمایا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم انہیں ڈبل اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے، کیونکہ ازواج مطہرات کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ جس کا رتبہ بلند ہے اس کے لیے سزائیں بھی زیادہ ہیں اور اس کے لیے اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے لیے ڈبل اجر کا وعدہ فرمایا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا، اور انہی کے گھروں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں تمام اہل جنت سے زیادہ بلند ترین مقام پر رہیں گی۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا ہے الوسیلہ، وہاں پر یہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی۔ تو ظاہر سی بات ہے مقام بہت زیادہ بلند ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گی اور ہمیشہ اعمال صالحہ میں ان کی زندگی گزرنے والی ہے تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے باعزت روزی۔ مفسرین نے کہا اس سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، جو جنت ایک باعزت مقام ہے، وہ اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے۔ تو یہاں دو حکم جو ہے اللہ رب العالمین نے دیا، ایک ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کا، اور دوسرے اعمال صالحہ سے بھرپور زندگی گزارنے، اور اس کا اجر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے اس بلند ترین مقام کا جو بنیادی سبب ذکر کیا وہ ہے تقوی،
یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا، نیک عمل اختیار کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا یہ رتبہ، اللہ کے نزدیک ان کا یہ مقام، آخرت میں ان کے لیے اتنا بڑا وعدہ، یہ سب کا جو سبب ہے وہ سبب دراصل اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ جیسا کہ آپ کو اور ہم کو پتا ہے کہ اسلام میں عزت کا معیار اللہ کا تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ گویا تقوی یہ عزت کا معیار ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کی عزت کا جو معیار متعین کیا ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، یعنی تم اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس منصب کے ساتھ ساتھ تقوی ہونا ضروری ہے، اور اسی تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے مقام میں، تمہاری عزت میں، تمہاری نجات میں، تمہاری فلاح میں، ہر چیز میں زبردست اضافہ فرمانے والا ہے۔ گویا عزت کا، کامیابی کا، اللہ رب العالمین کے پاس جنت پانے کا جو راز ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہے جو عام امت کی عورتیں ہیں، اور یہی معاملہ ازواج مطہرات کے ساتھ بھی، کہ عزت کا جو معیار ہے وہ اللہ کا تقوی ہے۔ تو فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم کسی دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، بلکہ تمہارا مقام امت کی تمام عورتوں کے بالمقابل بہت ہی عظیم ہے، تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، لہٰذا تم تقوی اختیار کرو گی تو تمہارا مقام اور زیادہ بلند ہو جائے گا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں عزت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک عورت تقوی اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو تقوی ازواج مطہرات کی بھی عزت کی بلندی کا سبب ہے، اور عام مسلم عورتوں کی عزت کا، بلندی کا، کامیابی کا جو راز ہے وہ تقوی ہے۔ لہٰذا ایک مسلم عورت کو تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، انہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، انہیں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہیں مجھ پر ہیں اور میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، لہٰذا ہمارے سارے اعمال، سارے اقوال، سارے خیالات، سب کچھ شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا خوف دل میں موجود رہنا چاہیے، اور خوف کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال اور آپ کی حرکتیں بالکل درست ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند آداب سکھائے ہیں ازواج مطہرات کو، لیکن ان کا تعلق امت کی تمام عورتوں سے۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فرمایا جب تم اجنبی مردوں سے بات کرو تو اپنا لہجہ نرم نہ رکھو۔ فلا تخضعن بالقول، تم نرم لہجے میں بات نہ کرو، چونکہ عورت جب بہت ہی نرم انداز میں بات کرتی ہے تو اس نرم لہجے کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کبھی اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو تمہارا لہجہ بالکل بیگانہ ہو، اجنبی جیسا ہو، نرم نہ ہو بلکہ کرخت ہو، سخت ہو، لہجے میں سختی ہو، لہجے میں نرمی نہ ہو، بہت دھیرے دھیرے لطیف انداز میں بات مت کرو بلکہ سخت آواز میں اور سخت لہجے میں بات کرو کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس کی بات سے لگ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں اگر کوئی غلط ارادہ رکھوں گا تو پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ بہت نرمی سے، بڑے پیار سے، بڑے نرم اور دلکش لہجے میں بات کرو گی تو سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے غلط جذبات پیدا ہو سکتے ہیں،
شہوت کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں غلط ارادے ظاہر کر سکتا ہے، جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی تو جس کے دل میں بیماری ہے، شہوت کی بیماری ہے، کمزور انسان ہے، اس کا دل کمزور ہے، اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں، تو آپ کے نرم لہجے کو سن کر کے وہ آپ کے بارے میں غلط سوچنے لگے گا، وہ آپ سے ریلیشن بنانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کا فون نمبر مانگے گا، وہ آپ بہت سارا کام کرنے کی کوشش کرے گا جو بہت بڑے فساد کا سبب بنے گا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اجنبی مردوں سے جب بات کرنا ہو تو آپ کا لہجہ نرم نہ ہو، سخت ہو، اور شوہر کے ساتھ جس طرح بات کرتی ہو اس طرح اجنبی مردوں سے بات نہیں کرنا، شوہر کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، پیار سے، دلکش انداز میں، لبھانے والے انداز میں بات کرنا ہے، لیکن اجنبی مردوں سے سختی کے ساتھ، کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں، بیگانہ انداز میں گفتگو کرنا ہے، تاکہ کمزور دل، خراب ارادے والے آدمی کے دل میں آپ کے تعلق سے غلط جذبات نہ پیدا ہونے لگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے حکم دیا، فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تمہیں بھلائی کی بات کرنا ہے، یعنی بات صحیح کرنا ہے، جو بھلائی کی، نیکی کی، خیر کی جو بات ہے، بات صحیح ہونی چاہیے، لیکن جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، اس اسلوب میں دلکشی نہ ہو بلکہ روکھا پن، سوکھا پن، بیزاری والا لہجہ ہو، سخت لہجہ ہو، تاکہ بات صحیح ہونے کے باوجود آپ کی طرف سننے والا مائل نہ ہو سکے۔ تو یہ دو حکم اللہ رب العالمین نے دو ادب عورتوں کو سکھایا ہے کہ آپ کو جب بات کرنا ہے تو سخت لہجے میں بات کرنا ہے، لیکن بات آپ کی بالکل صحیح اور بھلائی کی گفتگو ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کی خراب باتیں، بے حیائی کی باتیں، بری باتیں آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ صرف بھلائی اور خیر اور نیکی کی بات نکلنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ یہ پہلا حکم ہے، کس کو؟ ازواج مطہرات، اور انہی کے واسطے سے امت کی تمام عورتوں، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ تو پہلا حکم ہے عورتوں کو گھروں میں رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دوسری ممانعت ہے کہ تمہیں زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر کے گھومنا نہیں۔ تبرج کہتے ہیں عورت کا بے پردہ ہو کر باہر گھومنا، یا اپنے زیب و زینت کو، اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرنا اجنبی لوگوں کے لیے، یہ دونوں تبرج ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور یہ پھر ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ ایک عورت بے پردہ باہر نکلتی، یہ تبرج ہے۔ ایک عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہے، یہ تبرج ہے۔ ایک عورت اپنے زیب و زینت کو الگ الگ انداز میں اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی تاکہ اسے دیکھے اور اس کی طرف مائل ہو، یا اگر اس کا ارادہ نہ بھی ہو تب بھی یہ تبرج ہے۔ لوگ ایسا بھی کرتی ہیں، بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں کہ وہ عیدین کے موقع پر، عید کے موقع پر بھی وہ اپنے لباس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے بغیر حجاب کے پہن کر نکلتی، بلکہ بعض تو خوشبو لگا کر نکلتی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تبرج ہے، کیونکہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایک عورت کو بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلنا ہے، اپنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کی طرف مائل ہونے کے جو اسباب ہیں، مثلا خوشبو لگانا، اپنے پیروں کو پٹک کر اپنے زیور کا اظہار کرنا، یا دوسرے جو اسباب اور راستے ہو سکتے ہیں اظہار زینت کے، وہ تمام کے تمام شریعت نے منع کر دی۔ تو فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر کے گھومو نہیں، بلکہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اسلام کے رکن ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ نماز
ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلے کے لیے لازمی حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون میں جہاں پر جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، جہاں پر اہل ایمان کی پہچان بتائی ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی پہلی پہچان اور آخری پہچان نماز بتائی۔ فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازوں کو پورے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کو پوری دل جمعی سے ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، پانچوں نمازوں کا ایک وقت متعین، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا اور نمازیں پوری ادا کرنا، پانچوں ٹائم اور ہمیشہ ادا کرنا، اور نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا، رکوع مکمل کرنا، سجدہ مکمل کرنا، اطمینان سے، سکون سے، دل جمعی سے نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ تو دیکھو جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے نماز بیان کیا، اور سارے صفات گنانے کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کا ذکر کیا۔ گویا جنت میں داخلے کے لیے نماز لازم ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو فوراً اللہ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اور اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے اگر آپ کو واقعی جنت کی تلاش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو اور امت کی ساری عورتوں کو حکم دیا کہ انہیں نماز ادا کرنا۔ نماز کسی بھی حال میں، الا کہ کوئی عذر ہو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، لہٰذا نماز ادا کریں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو نماز کا حکم دیا، ساری امت کی عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی بنائیں اگر انہیں اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سماج کی عورتیں ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، ان کے پاس زیور ہے، جو زیور نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے، لیکن وہ خود زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، وہ شوہر سے ادا کرواتی ہیں، یا پھر وہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتی۔ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا آخرت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی سخت متعین فرمائی۔ لہٰذا آپ اللہ رب العالمین کے حکم زکوٰۃ پر عمل کریں، اور آپ کا زیور اور آپ کا مال اگر نصاب کو پہنچ رہا ہے تو کسی بھی حال میں آپ اپنے پاس اس مال کو بنا زکوٰۃ ادا کیے رکھیں، لازم زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں۔ اور عورت کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ فرما بردار، بات ماننے والی۔ جب بچپن میں ہو تو والدین کی بات مانے، اور جب وہ بڑی ہو، شادی شدہ ہو جائے، تو اسے اپنے شوہر کی بات ماننا ہے، اور ان سب کے اوپر اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو، اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ یہ فرما برداری اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ فرما برداری سے ہی وہ اپنے اندر دوسری خوبیاں پیدا کر لے گی جو شریعت کو مطلوب ہے۔ لیکن ایک عورت اگر بات نہیں مانتی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، اور نہ شوہر کی، تو ایسی عورت نیک ہو ہی نہیں سکتی، ایسی عورت جنت میں جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی سعادت کا دروازہ کھلتا ہے، اور شوہر کی فرما برداری سے اللہ رب العالمین دنیا میں حیات طیبہ کا راستہ کھولتا ہے۔ تو فرمایا وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا کہ جو حکم دیا جا رہا ہے، الگ الگ جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو آداب سکھائے جا رہے ہیں، فرما برداری کا، عمل صالح کا، تقوی اختیار کرنے کا،
सख्त लहजे में बात करने का, भलाई की बातें कहने का, घरों में ठहरे रहने का, इन सब का मकसद क्या है? ये सारे आदाब अहकाम क्यों दिए जा रहे हैं? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ऐ अहले बैत, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे। जो जाहिरी या मानवी या अखलाकी जो भी गंदगी है, जो चीजें बुरी हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे दूर करना चाहता है। इस आयत करीमा से मालूम हो रहा है कि अहले बैत से मुराद अज़वाज मुतहरात भी हैं। अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां शामिल हैं, जैसा कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात को साफ साफ अहले बैत का खिताब दिया है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें मुकम्मल पाक साफ कर दे, तुम्हारी मुकम्मल तत्हीर कर दे। जिस तरह एक आदमी वजू बनाता है तो उसका बदन भी साफ होता है और उसका गुनाह भी साफ होता है, यानी जाहिरी तौर पर भी पाकी हासिल होती है और मानवी तौर पर भी उसे पाकी हासिल होती है। ऐसे ही इन अहकामात का मकसद ये है कि जाहिरी और बातिनी हर एतबार से अज़वाज मुतहरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक साफ कर दे, और जो भी औरत इस उम्मत की इन अहकामात पर अमल करेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पाक साफ कर देगा, जाहिरी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी, यानी उसके गुनाहों को भी मुआफ कर देगा। वो इस लायक हो जाएगी कि वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो सके। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ही बुनियादी बात का हुक्म दिया है अज़वाज मुतहरात को, और उन्हीं के जरिया पूरी उम्मत मुस्लिमा की औरतों को, वो है किताब व सुन्नत की तालीम, किताब व सुन्नत का जिक्र, यानी कुरान पढ़ना, उसे सीखना, उसे याद करना और उस पर अमल करना, हदीस रसूल पढ़ना, उसे समझना, उसे सीखना और उस पर अमल करना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया क्योंकि उनके घरों में कुरानी आयात नाजिल होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास रह करके कुरान करीम की तिलावत करते थे। उनके घरों में बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात को पढ़ा जाता था। इसी तरह से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो जो आपके अमाल हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपकी गुफ्तगू है, वो सब हदीस है। उन सब को याद रखना है, उन सब को समझना है, उन सब पर अमल करना है और उन्हें पूरी उम्मत तक पहुंचाना है। ये उनकी जिम्मेदारी थी, और यही जिम्मेदारी एक मुसलमान औरत की भी है कि वो अपने दीन को समझे, कुरान का इल्म हासिल करे, हदीस का इल्म हासिल करे। क्योंकि आज समाज में जो फसाद है, जो बिगाड़ है, उसका बहुत बड़ा सबब यह है कि औरतों को खुद अपना दीन मालूम नहीं, और दीन मालूम ना होने की वजह से बसा औकात मर्द उनके ऊपर जुल्म करता है, उनके हुकूक गसब कर लेता है, और औरत जहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से मजलूम और मकहूर बनी हुई ये समझती है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि मामला यह है कि आप इस्लाम को नहीं जानती इसलिए ऐसा हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा, और याद करो उन चीजों को जिसकी तिलावत की जाती है तुम्हारे घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों में से। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो आयत आपके घरों में तिलावत की जाती है, जो आयतें नाजिल होती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, सिखाते हैं, उन आयतों को याद करो, उन आयतों को याद रखो, उनके अहकामात को याद रखो, उन पर अमल को याद रखो। वल हिक्मा, और हिकमत से मुराद हदीस रसूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, आपके ताल्लुक से जो हिकमत और दानाई की बातें हैं उन्हें भी याद रखो, और जो आयतें पढ़ी जाती हैं उन्हें भी याद रखो। एक मुस्लिम औरत के लिए इसमें पैगाम यही है कि वो भी अपने आप को इल्म से जोड़े, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। हर औरत पर, हर मुसलमान पर, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसे इल्म हासिल करना फर्ज है। ये फरीजा वही है जिससे एक मुसलमान औरत ये समझ सके कि मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है, नेक औरत कहते किसको हैं, उसे किस तरह जिंदगी गुजारना है, उनको कैसे आमाल करने हैं ताकि वो अल्लाह की जन्नत को पा सके, अल्लाह की रिजा को पा सके, अल्लाह की मगफिरत को पा सके। ये सारी बातें आपको कहां से मालूम होंगी? जब आप किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करेंगी तो आपको पता चलेगा।
تو اللہ نے ازواج مطہرات کو اس کا حکم دیا اور ازواج مطہرات نے اس کو اچھی طرح سے پورا کیا۔ آج ہمارے پاس جو حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق، آپ کے گھریلو معاملات جو ہمارے سامنے آئے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ انہی ازواج مطہرات نے ان اعمال کو، ان اقوال کو، ان باتوں کو یاد کیا اور انہیں امت تک پہنچایا، اور یہ اس لیے پہنچایا تاکہ آپ بھی اسے سمجھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورتیں مسائل پوچھتی ہیں اور انہیں مسئلہ پوچھنے میں حیا نہیں آتی۔ حیا کی وجہ سے وہ مسائل پوچھنے سے رکتی نہیں ہیں، بلکہ حیا کے باوجود وہ اپنے دین کے مسائل کو پوچھتی ہیں، سیکھتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں۔ گویا ایک عورت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے دین کا علم حاصل کرے، خاص کر وہ علم جس سے وہ ایک اچھی نیک صالح عورت بن کر اس دنیا میں زندگی گزار سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا ضروری۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین لطیف ہے، مہربان ہے۔ گویا ان دو صفتوں کے ذکر کرنے کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کے لطف اور کرم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو حسن دے دے، تب آپ سمجھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ پر بہت مہربان ہے۔ لیکن یہاں پر لطیف کا اسم لا کر کے اللہ رب العالمین یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری تعلیمات، یہ سارے احکامات دراصل اس لیے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی کی، اللہ کے لطف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس طرح نیک بن کر زندگی گزارو کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو سکو۔ تو یہ جو احکامات ہیں، ان تمام احکامات کا سبب اللہ رب العالمین کا لطف ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا آپ کے ساتھ پیار ہے کہ وہ تمہیں اس طرح کی تعلیمات دے رہا ہے جن تعلیمات سے تم ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف ہو جائے۔ لہٰذا آپ کو صرف یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آپ کو جب ظاہری اور دنیا کی چیزیں ملیں گی تبھی آپ پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ایک آدمی کی روزی بڑھ جاتی ہے تو کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ایک آدمی شفایاب ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ بالکل اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے لطف کی دلیل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا لطف اور کرم یہ ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے رسول بھیجا، اس نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے ذریعہ ہمیں ایسے احکامات دیے ہیں، ایسی تعلیمات پیش کی ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک پاکیزہ زندگی اس دنیا میں گزار سکتے ہیں، اور انہی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ہمیشہ کی جنتی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا لطف اور بہت بڑی مہربانی۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین بیان فرمائی، وہ خبیر۔ خبیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے معاملات کو پوری گہرائی سے جانتا ہے، جب تم تھے، جب تم ہو، جب تم نہیں رہو گے، یہاں پر سارے ماضی، حال، مستقبل کا پورا تفصیلی معاملہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ تو اس میں دو باتیں، اگر سامنے والے کو پتہ ہے اور آپ اچھے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خوشی کی ضرورت ہے کہ آپ کے سارے اعمال محفوظ ہیں، اور ان سارے اعمال کا بدلہ اور اس کا انعام اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہاں پر جو احکامات دیے گئے سارے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہر عمل کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ برے ہیں، آپ ان احکامات کو پورا نہیں کرتے، آپ خیانت کرتے ہیں، تب آپ کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے معاملات سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ سزا دینے کے لیے اللہ رب العالمین قدرت بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں صفتیں یہاں ذکر کی، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ اس نے یہ احکامات تمہیں دیے جن پر عمل کر کے تم ایک پاکیزہ انسان بن سکو اور اللہ کی جنت میں داخل ہو سکو۔
اور اللہ رب العالمین خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تمہارے سارے نیک اعمال کا علم اس کو ہے، وہ ان نیک اعمال پر تمہیں بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم نے غلطی کی، تم نے گناہ کیا، تم نے ان احکامات کی مخالفت کی، تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، خاص کر امت کی جو مسلم خواتین ہیں، انہیں چاہیے کہ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے دیے ہوئے یہ احکامات ان کے لیے بھی ہیں، اور انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان اعمال کو داخل کریں اور ان اعمال پر پوری طرح پوری امانت داری کے ساتھ عمل کریں، اور اللہ رب العالمین سے پھر امید رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن جنتوں کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو عورت جنت میں داخل ہوگی، اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اس قدر قیمتی ہے کہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے اگر خرچ کر دیے جائیں تب بھی اتنا قیمتی دوپٹہ خریدنا ممکن نہیں۔ پوری دنیا اور اس کا سارا مال اور دولت خرچ کر دیا جائے تو جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ پھر بھی اس سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہوگا۔ تو ایک عورت جو اس دنیا میں موجود ہے، جہاں پر اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد اسے ایسے ہی عالی شان، آرام کی، عزت کی، خیر کی زندگی نصیب ہو اور وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ ازواج مطہرات کو دیے ہوئے ان احکامات کی روشنی میں زندگی گزاریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین بہت ہی لطیف ہے، بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی باخبر ہے، وہ آپ کے سارے اعمال کا علم رکھتا ہے۔ آپ امید رکھیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضرور بے ضرور اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا انسان بنائیں، اور خاص کر مسلم خواتین اپنی زندگی کے سارے احوال میں ازواج مطہرات کی طرف نظر کریں اور دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ جو دوسری ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے کس طرح سے گزاری ہے، تاکہ وہ اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کی بھی اصلاح کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔